الزام عائد کرنے کے لیے ایک خفیہ گواہ کافی سمجھا جاتا تھا، اور الزام ثابت کرنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ملزم کو اس قدر اذیتیں دی جائیں کہ وہ نہ کردہ گناہوں کے اعتراف پر مجبور ہو جائے۔ سلیپ کے پرستاروں نے انتہائی بے بسی کی آغوش میں آنکھ کھولی تھی، اور پھر صدیوں کے فاصلے طے کرنے کے بعد رومی شہنشاہوں کے دوش بدوش اپنے اقتدار کی مسندیں آراستہ کی تھیں، اور اس کے بعد مذہب کے نام پر بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ قسطنطین کی تخت نشینی کے ساتھ عیسائیت کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 3 صدیوں کے دوران رومی حکمران عیسائیت قبول کرنے والوں کو بدترین سزائیں دیتے رہے، لیکن قسطنطین کے عیسائی ہو جانے کے بعد کلیسا براہ راست سلطنت کے اقتدار میں حصہ دار بن گیا، اور زمانے کے ستائے ہوئے راہب مظلوموں کی صف سے نکل کر ظالموں کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے غیر عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک شروع کر دیا جو کیسران روم اپنے سیاسی حریفوں سے کرتے تھے۔ ابتدائی ادوار میں جس نسبت سے قسطنطین کے جانشین طاقتور ثابت ہوئے، اسی نسبت سے انہیں کلیسا پر سیاسی بالادستی حاصل رہی، مگر کمزور حکمران جن کے اسلاف نے اپنے خون اور پسینے سے کلیسا کی بنیادیں استوار کی تھیں، یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کلیسا کو اپنا اعلی کار بنانے کے بجائے بذات خود اس کے اعلی کار بن کر رہ گئے ہیں۔ کلیسا کے سیاسی اور اخلاقی ضابطوں میں وہ لچک نہ تھی جو رومیوں کے قانون میں تھی۔ عیسائی راہب ہر اس تحریک یا نظریات کے دشمن تھے جو ان کے عقائد سے مختلف تھے۔ ان کے ہاں منطق کا جواب جبر و تشدد تھا۔ خلق خدا کے لیے ان کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ یہ کہ ہمارے ساتھی بن جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ 6 صدی کے اختتام تک عیسائی تقریباً 90 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، اور انہوں نے جس شدت کے ساتھ قدیم مذاہب کے حامیوں کو کچلا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔ ان میں سے جس گروہ کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی، اس سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کو سزا دینے کا مسئلہ حکومت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، لیکن پھر یہ حالت ہو گئی کہ کلیسا کے برسر اقتدار فرقوں نے اپنے مخالفین کو سزائیں دینے کا مسئلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ ریاست پر کلیسا کی گرفت جس قدر مضبوط ہوتی گئی، اسی قدر اس کی آزادی اور خود مختاری میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب شمال سے ویشی اقوام کی یلغار نے رومی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، تو کلیسا کے راہبوں نے بتدریج ان ویشیوں کو عیسائیت کی آغوش میں لے لیا، اور قدیم سلطنت کے کھنڈروں پر کلیسا کے اقتدار کی نئی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اب پوپ سلطنت کے سرکاری فرقے کی رہنمائی کرتا تھا۔ اسے مخالف فرقوں کو کلیسا سے خارج کرنے یا ان کے لیے سزائیں تجویز کرنے کے تمام اختیارات حاصل تھے جو پرانے وقتوں کے کیسر اپنی رعایا بالخصوص عیسائیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ جب کلیسا اور برسر اقتدار طبقے کے اہلکار کسی ایسے فرقے کو یا اس کے رہنما کو کچلنے کی ضرورت محسوس کرتے جو ان کے مروجہ دین یا قانون کے کسی ضابطے کی مخالفت کرتا تھا، تو اس مقصد کے لیے خاص عدالتیں قائم کی جاتی تھیں۔ 13ویں صدی کے اوائل تک عوام کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کلیسا کا عمل دخل اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب پوپ انوسنٹ ثالث نے کلیسا کے محکمہ احتساب کو ایک مستقل ادارہ بنا دیا، اور اس ادارے یا محکمے کے ساتھ نصرانی دنیا میں ظلم و تشدد کا وہ دور شروع ہوا جس کی مثال انسانیت کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ بعض لوگ انکویزیشن کے جواز میں انجیل مقدس کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اب محکمہ احتساب کلیسا کے ہاتھ میں ایک ایسا حربہ تھا جسے یورپ کے ظالم ترین حکمرانوں کی افواج سے کہیں زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کسی بادشاہ کی یہ مجال نہ تھی کہ کلیسا کے احکام سے سرتابی کر سکے، چنانچہ 1226 میں شہنشاہ فریڈرک ثانی کو کلیسا کے خوف سے یہ اعلان کرنا پڑا کہ حکومت کے عمال کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ مقدس ایکوزیشن کے ملازم جہاں جائیں وہ ان کی حفاظت کریں اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر وہ کسی پر شک و شبہ ظاہر کریں تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور جب انکویزیشن کے اہلکار اس پر فرد جرم عائد کریں تو اسے 8 دن کے اندر کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ جن لوگوں کے خلاف
ارتداد کا جرم ثابت ہوتا تھا انہیں عام طور پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، لیکن بعض حالات میں صرف ان کی زبان کاٹ دینا بھی کافی سمجھا جاتا تھا۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا، سزا معمولی ہوتی یا انتہائی سنگین، گرفتار ہونے والوں کی جائیداد بہرحال ضبط کر لی جاتی تھی۔ اس کا ایک حصہ انہیں گرفتار کرنے والوں، دوسرا ان کے خلاف اطلاع دینے والوں میں تقسیم ہوتا تھا اور تیسرا کلیسا کے خزانے میں چلا جاتا تھا۔ راہبوں کی ہوس کا یہ عالم تھا کہ انہیں دن رات محکمہ احتساب کا دائرہ وسیع کرنے کی فکر رہتی تھی، لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنانا اور انہیں بدترین ذہنی اور جسمانی سزائیں دے کر ناکردہ جرائم کے اعتراف پر مجبور کرنا ایک معمول بن چکا تھا۔ خلق خدا ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور کلیسا کے محافظ رومی شہنشاہوں کی سی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں ڈومینیکی فرقہ کے عروج کے ساتھ کلیسا کے مظالم کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہ پادری جنہیں عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی سلطنت کی حدود کے اندر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، عالم انسانیت سے اپنے ماضی کی بے بسی اور مظلومیت کا پورا انتقام لے رہے تھے۔ مجرموں کی گرفتاری سے لے کر عدالتوں کے سامنے پیش کرنے اور سزا کا حکم سنانے تک محکمہ احتساب کی تمام کارگزاری خفیہ ہوتی تھی، اور کسی کے اچانک گھر سے غائب ہو جانے پر یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ انکوزیشن کے جلاد اسے گرفتار کر کے کسی اذیت خانے میں لے گئے ہیں، لیکن انکوزیشن کے کسی اقدام پر نکتہ چینی کرنا یا اس کے متعلق خبر دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ 15ویں صدی عیسوی کے اختتام تک یورپ کے کسی مورخ کو ان لاکھوں مظلوموں کا ذکر کرنے کی اجازت نہ تھی جو کلیسا کے حکم سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، لیکن 16ویں صدی میں ماضی کے نقاب آہستہ آہستہ سرکنے لگے اور انکوزیشن کی ہولناکیوں کے خلاف ستم رسیدہ انسانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان عیسائی فرقوں کے علاوہ جنہیں رومن کیتھولک چرچ نے مرتد قرار دیا تھا، احتساب کے تشدد کا دوسرا نشانہ یہودی تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپ کے سرمایہ دار یہودیوں نے اپنے خزانے عیسائیوں کے لیے کھول دیے تھے، لیکن جب ترکان آل عثمان نے ایشیا کی بجائے یورپ کو ہلال و صلیب کی رزمگاہ بنا دیا اور بلکان سے لے کر آسٹریا کی حدود تک فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، تو مغربی یورپ کے حکمرانوں کی توجہ گھریلو محاذ پر مبذول ہو چکی تھی۔ یورپ کی تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا اور عیسائی بادشاہوں سے لے کر ادنا لوگوں تک سب ان کے مقروض تھے۔ انہوں نے اپنے حریص ساہوکاروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کلیسا سے مدد حاصل کی اور محکمہ احتساب کے کل پرزے حرکت میں آ گئے۔ ظلم و تشدد کی ایک لہر اٹھی اور یہودیوں کو اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے جبراً عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ حامیان دین مسیح کو پرستاران صلیب کی تعداد میں اضافہ کرنے کی بجائے یہودیوں کی دولت سمیٹنے کی فکر تھی۔ انہیں صرف یہ ثابت کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، اور اس مقصد کے لیے کلیسا کا محکمہ احتساب موجود تھا۔ حکمران اور امراء قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انکوزیشن کے اعلی کار بن گئے۔ عوام یہودیوں کے خلاف ہر سچی جھوٹی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اور محکمہ احتساب کے جاسوس کسی سابقہ یہودی کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے صرف یہ جان لینا کافی سمجھتے تھے کہ وہ دولت مند ہے۔ جب وہ اچانک اپنے گھر سے غائب ہو جاتا تو اسے جاننے والے یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ محکمہ احتساب کے کسی اذیت خانے میں پہنچ گیا ہے۔ صلیبی جنگوں میں یورپ کے یہودی سرمایہ داروں نے ہمیشہ عیسائیوں کی مدد کی تھی، اور تاریخ کے طالب علم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جب جرمنی اور مغربی یورپ کے دوسرے ممالک کے یہودیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا تو انہیں ترکی کے حکمرانوں نے پناہ دی تھی۔ یورپ کی توہم پرستی کے باعث کلیسا کے لیے جادوگروں کا مسئلہ بھی بہت اہم بن چکا تھا۔ 1483 عیسوی میں پوپ انوسینٹ ہشتم نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جادوگری ساری دنیا کے لیے ایک ایسی وبا ہے جس کی روک تھام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ وسطی اور شمالی جرمنی میں جادوگری کا چرچا بہت زیادہ تھا، چنانچہ پوپ نے ڈومینیکی فرقہ کے 2 رہنماؤں کو جادوگروں کے استحصال پر مامور کیا۔
انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جس نے جرمنی میں تہلکہ مچا دیا۔ ان پادریوں کے نزدیک جادوگر شیطان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ انہوں نے چرچ کو خبردار کیا تھا کہ جادوگر انسانوں کے بچے نگل جاتے ہیں اور شیطانوں کے ساتھ سوتے ہیں، مویشیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور طوفان لانے اور بجلیاں گرانے پر قادر ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد ہر پوپ کو ان خیالات سے اتفاق کرنا پڑا، یہاں تک کہ 1545 عیسوی میں جادوگری کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ابتدا جنیوا سے ہوئی، جہاں قانون نے 31 آدمی قتل کروا دیے۔ ایک اندازے کے مطابق مغربی یورپ میں 14ویں اور 16ویں صدی کے درمیان 15 لاکھ انسان جادوگری کے جرم میں زندہ جلائے گئے۔ صرف جرمنی میں 1 لاکھ انسان 17ویں صدی کے دوران زندہ جلائے گئے تھے۔ اس زمانے میں برطانیہ میں زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد بھی لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ کلیسا کسی کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے بھی انہی حربوں سے کام لیتا تھا جو مذہب کے دوسرے مجرموں پر آزمائے جاتے تھے۔ لوگوں کے لیے کسی ساہوکار کے قرضے سے نجات حاصل کرنے یا کسی دشمن سے انتقام لینے کا آسان ترین طریقہ یہ تھا کہ اس کے متعلق جادوگر ہونے کی افواہ اڑا دی جائے۔ پھر جتنا زیادہ وہ دولت مند ہوتا تھا، اسی قدر کلیسا اور حکومت کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے مجرم ثابت کیا جائے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ جن یہودیوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت سے بچنے کے لیے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، ان میں سنگ دل انسانوں کا ایک ایسا گروہ تھا جو کلیسا کے مظالم میں حصہ دار بننے کے لیے محکمہ احتساب میں داخل ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو یا تو اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے ہم جنسوں کے بارے میں کسی نرمی سے کام لیا تو کلیسا سے ان کی وفاداریاں مشکوک سمجھی جائیں گی، یا عیسائی ہونے سے قبل انہوں نے صدیوں تک کلیسا کے جو مظالم برداشت کیے تھے، ان کے باعث وہ انتہائی منتقم مزاج اور بے رحم بن چکے تھے۔ رہبانیت کا لبادہ انہیں انسانیت کے خلاف اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کا سامان مہیا کرتا تھا۔ چنانچہ محکمہ احتساب کے بدترین ضابطے اور ایذا رسانی کے انتہائی وحشیانہ طریقے انہی لوگوں کے زرخیز دماغ کی اختراعیں تھیں۔ پھر جن لوگوں کی رگوں میں یہودی خون کی آمیزش ثابت کی جا سکتی تھی، انہیں لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور محکمہ احتساب کی آہنی گرفت سے بچنے کے لیے عام عیسائیوں کی نسبت زیادہ سنگدلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ یورپ کے دوسرے ممالک میں محکمہ احتساب عیسائیوں کے معطوف فرقوں کے بعد یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ اسپین کے حالات یورپ کے دوسرے ممالک سے مختلف تھے۔ جب اسپین کے شمال میں عیسائی سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھیں تو یہودی مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے حلیف ہوا کرتے تھے اور ان کی بڑھتی ہوئی جنگی ضرورت پورا کرنے کے لیے روپیہ مہیا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 1224 میں جب عیسائیوں نے اشبیلیہ فتح کیا تو اپنے یہودی ساہوکاروں کو خوش کرنے کے لیے اس شہر کی 3 بڑی مساجد ان کے سپرد کر دیں اور یہودیوں نے ان مساجد کو اپنی عبادت گاہوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اسپین میں یہودیوں کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوا۔ تجارت پر پہلے ہی ان کا قبضہ تھا اور اب انہوں نے حکومت میں بھی اہم عہدے حاصل کر لیے تھے۔ الفانسو ہشتم کا خزانچی ایک یہودی تھا اور اس کی ایک داشتہ بھی یہودی تھی۔ حکومت کی سرپرستی میں یہودی اپنے قرضداروں سے 40% تک سود وصول کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کئی بااثر خاندان ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے۔ عیسائی جاگیرداروں کو اپنے یہودی ساہوکاروں کی تجوریاں بھرنے کے لیے عوام سے زیادہ روپیہ بٹورنے کی فکر رہتی تھی۔ 13ویں صدی کے وسط آخر میں یہودیوں کی بے پناہ دولت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوا۔ کلیسا کے راہب پہلے ہی ان کی عمارت سے جلے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے عوام اور امراء کے تعاون سے یہودیوں کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی۔ عیسائی پادریوں کے ایک گروہ میں سے ایک شعلہ بیان مقرر ہرنینڈ مارٹینیز تھا۔ یہ جنونی راہب جہاں جاتا تھا وہاں یہودیوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس تحریک میں وہ لوگ بھی پیش تھے جن کے نزدیک یہودیوں کے قرضوں سے نجات حاصل کرنے کی یہی صورت تھی کہ انہیں لوٹ لیا جائے اور ان کے سبھی کھاتے جلا دیے جائیں۔
مالدار یہودیوں نے مارٹینز کے خلاف بادشاہ، بشپ آف اشبیلیا اور پوپ سے اپیلیں کی۔ بادشاہ اور بشپ نے اسے یہودیوں کے خلاف اشتعال انگیزی بند کرنے کے احکام صادر کیے، لیکن مارٹینز نے یہ احکام ٹھکرا دیے اور اعلان کیا کہ میرے اندر خدا کی روح ہے اور انسانوں کے احکام میری زبانیں بند نہیں کر سکتے۔ اس پر اشبیلیا کے آرک بشپ ڈان پیڈروز نے تنگ آ کر اس کے خلاف فتویٰ لگایا اور اس کے تمام اختیارات چھین لیے۔ پھر جب ایک مجرم کی حیثیت سے اس کے مقدمے کی سماعت ہونے والی تھی تو آرک بشپ اچانک چل بسا اور مارٹینز اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر اس کا جانشین بن گیا اور اس نے اولین فرصت میں یہودیوں کی کئی عبادت گاہیں جلوا دی۔ اس کے بعد یہ آگ جس کے شعلے اشبیلیا کے متمول یہودیوں کے گھروں سے بلند ہوئے تھے پورے اندلس میں پھیل گئی اور کرتبہ، برگس، تلیتا، ارغون، کتلونا، برشلونہ کی گلیاں یہودیوں کے خون سے بھر گئیں، اور جو زندہ رہنا چاہتے تھے ان کے لیے عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ عوام کے اشتعال کا یہ عالم تھا کہ جن سرکاری حکام نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ عیسائی مورخوں کے اندازے کے مطابق کوئی 50,000 یہودی مارے گئے اور تقریباً 10 لاکھ یہودیوں نے استباق لے لیا۔ جب عوام کا جوش ذرا ٹھنڈا ہوا تو بچے کچے یہودی جو ابھی تک بہتر مستقبل کی امید پر اپنے دین پر قائم تھے اپنی پناہ گاہوں سے باہر نکلے اور انہوں نے جلی ہوئی عبادت گاہیں پھر تعمیر کرنی شروع کر دیں۔ لیکن انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھی اور حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اب کوئی یہودی اپنی مذہبی عدالتوں میں جج کا عہدہ حاصل نہیں کر سکے گا اور ان کے تمام مقدمات کا فیصلہ عیسائی جج ہی کیا کریں گے۔ ہر شہر میں صرف ایک ہیکل کے سوا باقی تمام عیسائیوں کے گرجوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ یہودی طب، جراحی اور علم کیمیا میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ انہیں عیسائیوں کے ساتھ تجارت یا کسی قسم کے لین دین کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ حکومت کے ٹیکس کلیکٹر کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ وہ عیسائیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکیں گے اور نہ عیسائی بچوں کے ساتھ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ انہیں اپنی آبادیوں کے گرد چاردیواری تعمیر کرنی پڑے گی تاکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ کسی قسم کا ربط نہ رکھ سکیں اور انہیں اپنے خیالات سے متاثر نہ کر سکیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ اگر کوئی یہودی کسی عیسائی طوائف کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہودیوں کو بال تراشنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ سال میں کم از کم 3 بار عیسائی راہبوں کے وہ خطبے سنا کریں گے جن میں انہیں اور ان کے اکابر کو بدترین گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔ جبراً عیسائی بنائے جانے والے یہودیوں کو مارانوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کے باعث ان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے وہ دروازے کھل گئے تھے جو یہودیوں پر بند تھے، اور وہ اپنی ذہانت اور محنت کے باعث نہ صرف تجارت اور صنعت و حرفت میں آگے نکل گئے تھے بلکہ انہوں نے کلیسا اور حکومت میں بڑی بڑی ملازمتیں بھی حاصل کر لی تھیں۔ عیسائیوں کے تعصب کی آگ سے بچنے کے لیے ان کا مذہب قبول کر لیا تھا، لیکن نئے عیسائیوں کی ترقی پرانے عیسائیوں کو بری طرح کھٹکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس قسم کی افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ یہودی صدق کے دل سے عیسائی نہیں ہوئے۔ اس الزام کے ثبوت کے لیے کلیسا نے ان 9 عیسائیوں سے کام لیا جو کسی لالچ یا خوف سے اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جب تک فرڈینینڈ اور ایزابیلا غرناطہ کے مسلمانوں سے برسرے پیکار تھے تو انہوں نے یہودیوں سے مالی اعانت حاصل کرنے کے لیے بلنیسیا، کتلونا اور المنار میں انکوزیشن کو ایک باقاعدہ ادارے کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع نہ دیا۔ لیکن جب غرناطہ میں مسلمانوں کی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور ملکہ ایزابیلا پہلی بار اشبیلیا آئی تو اس نے وہاں انکوزیشن کی بنیادیں رکھ دیں۔ تاریخ کے طالب علم کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ملکہ ایزابیلا کے مشیروں، سیکرٹریوں اور نجی ملازموں میں ان نئے عیسائیوں کی خاصی تعداد موجود تھی جو نسلاً یہودی تھے۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں فرڈینینڈ کو بہت مدد دی تھی۔ وہ ان کا احسان مند تھا،
لیکن ان سے زیادہ دولت بٹورنے کے لیے بھی وہ ملکہ کا حامی بن گیا۔ ڈومنیکی فرقے کا ایک راہب جس نے انکویزیشن کو مذہب کا ایک انتہائی مقدس فریضہ بنا دیا تھا اور ہسپانیہ میں ظلم و استبداد کی عمارت کے لیے پائیدار بنیادیں مہیا کی تھیں۔ سگوزیا کی خانقاہ کا ایک راہب کورمیڈا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا کھردرا لباس پہنتا تھا اور لوگ اس کی سادگی سے مرعوب تھے، اور اندلس کے حکمران جس بات سے خاص طور پر متاثر ہوئے وہ اس کی شیطانی ذہانت تھی۔ 1475 عیسوی میں جبکہ ترکمیڈا کی عمر 58 سال ہو چکی تھی، وہ تلیتا اور ارغون کا محتسب اعلیٰ مقرر ہوا، اور اس نے ظلم و وحشت کا ایک ایسا بھیانک نظام رائج کیا جس کے تصور سے انسان کا ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ فرڈینینڈ کو غرناطہ کے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن اور طویل جنگ لڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی ضرورت تھی، اور اس نے کلیسا کی بجائے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے محکمہ احتساب کو ایک خود مختار اور بااثر ادارہ بنا دیا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں اس کی بیشتر رعایا اپنی جان و مال بچانے کے لیے عیسائی مذہب قبول کر چکی تھی۔ ان نئے عیسائیوں میں بالدار گرانے اس کی نگاہوں میں بری طرح کھٹکتے تھے، اور اسے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اپنے چہرے پر مذہب کی نقاب ڈال کر خلق خدا کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ لوٹ سکتا ہو، اور نئے عیسائیوں کو پاپائے روم کے تحفظ سے محروم کرنے کے لیے ایسا تاثر دے سکتا ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے صرف دین کی بلائی مقصود ہے۔ ترکمیڈا نے انکوزیشن کے لیے جو رہنما اصول وضع کیے تھے وہ فرڈینینڈ کی اسی ضرورت کے لیے تھے۔ اس نے جو قواعد و ضوابط بنائے تھے ان کا اصل مقصد لوگوں کی املاک ضبط کرنا تھا۔ چنانچہ ارتداد کے مجرموں کی جائیدادیں اس دن سے ضبط سمجھی جاتی تھیں جب وہ کلیسا کے خلاف پہلی بار کسی جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ ارتکاب جرم اور گرفتاری کے درمیان اگر انہوں نے اپنی جائیداد کا کوئی حصہ قرضہ چکانے یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے کے لیے فروخت کر دیا ہوتا تھا تو وہ بھی ضبط کر لیا جاتا تھا۔ پھر جب محکمہ احتساب کے جلاد ایک آدمی سے ناکردہ گناہ کا اعتراف کروا لیتے تو اسے مزید اذیتیں دے کر دوسرے لوگوں کو پھانس لیا جاتا تھا۔ مثلاً ایک ملزم کو بیان دینے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ اس کا باپ، بھائی، دادا، ماموں یا چچا بھی اس کے ہم خیال تھے، تو وہ بھی گرفتار ہو کر اذیت خانوں میں پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح ایک فرد یا ایک کنبہ کی بربادی سے ان گنت خاندانوں کی تباہی کا راستہ کھل جاتا تھا۔ باپ یا دادا کی موت سے 40 سال بعد بھی ان کے فرضی جرائم کی سزا دی جاتی تھی، اور وہ تمام جائیداد جو 40 سال کی مدت میں کئی وارثوں میں تقسیم ہو چکی ہوتی تھی ضبط کر لی جاتی تھی، اور اس کا جو حصہ فروخت ہو چکا ہوتا تھا یا جہیز میں دیا جا چکا ہوتا تھا وہ بھی ضبط کر لیا جاتا تھا۔ کلیسا مردوں کو جسمانی اذیتیں دینے پر قادر نہ تھا، اس لیے قبروں سے ان کی ہڈیاں نکال کر زندہ جلائے جانے والے مجرموں کے ساتھ آگ میں جھونک دی جاتی تھیں۔ جو لوگ ملک سے فرار ہو چکے تھے ان پر ان کی غیر حاضری میں مقدمے چلائے جاتے تھے، اور جب کسی مفرور کی موت کا فیصلہ ہوتا تھا اس کا پتلا جلا دیا جاتا تھا۔ کم سن مجرموں کے ساتھ یہ رعایت برتی جاتی تھی کہ اگر وہ یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی گمراہی کا شکار ہوئے ہیں تو ان کی سزا نسبتاً کم ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے والدین کی ضبط شدہ املاک سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ماضی کے حکمران اپنی رعایا سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے یہودی کارندوں سے کام لیا کرتے تھے، لیکن ترکمیڈا اور اس کے جانشینوں نے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو یہودیوں کی خدمات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اب کسی کے جان و مال پر ہاتھ ڈالنے کی آسان ترین ترکیب یہ تھی کہ پہلے اس پر مرتد ہونے کا الزام عائد کیا جائے۔ گرفتار کرنے والوں کو ملزم کے خلاف ثبوت کی بالکل ضرورت نہ تھی۔ محکمہ احتساب کے اذیت خانے موجود تھے۔ سخت جان لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، اور ہر اذیت کے بعد پھر ایک نیا بیان لیا جاتا تھا۔ پھر ان بیانات کے معمولی فرق سے بھی نتیجہ یہ نکالا جاتا تھا کہ ملزم نے دانستہ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ملزم پر ایکوزیشن کے جلادوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی تھی
کہ اسے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نئی نئی اذیتیں برداشت کرنے یا رحم کی امید پر نہ کردہ گناہوں کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر محکمہ احتساب کے کارندے یہی کافی نہیں سمجھتے تھے کہ ملزم نے اپنے ذاتی گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، بلکہ اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام ظاہر کرنے کے لیے بھی مزید اذیتیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ ملزم ذہنی حالت پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا اور وہ آرام کے چند سانس لینے کے لیے کئی بے گناہوں کے نام لے لیتا تھا۔ اس طرح ظلم و تشدد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مقدمات کا فیصلہ ہونے میں کئی مہینے اور بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے۔ ملزم کی گرفتاری کے ساتھ اس کی تمام جائیداد محکمہ احتساب اپنی تحویل میں لے لیتا تھا۔ اس کے گھر کے سارے ساز و سامان کی مکمل فہرست تیار کی جاتی اور قید کے ایام میں اس کے تمام اخراجات اس کی جائیداد کی نیلامی سے پورے کیے جاتے تھے۔ ان اخراجات میں وکیل کی فیس بھی شامل ہوتی تھی۔ اس طرح انتہائی باعزت اور مالدار آدمیوں کے بال بچے صرف زندہ رہنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ گرفتار ہونے والے ملزموں کو جسمانی سزا سے پہلے ذہنی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابتدا میں انہیں اذیت خانے دکھا کر مختلف سزاؤں سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہیں مسلسل کئی دن جگائے رکھنے کی سزا دی جاتی تھی اور انہیں پے در پے سوالات سے تھکا کر اپنی مرضی کے بیان حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی تھیں۔ اسے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ننگا اور بھوکا رکھا جاتا تھا اور اس سے متضاد بیان دلوائے جاتے تھے۔ جب ذہنی اذیتیں ملزم سے اقبال جرم کروانے میں ناکام ثابت ہوتی تو اسے جسمانی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ کلیسا کی عدالت سے سزا پانے والے ملزم دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، ایک وہ جو اذیت کے دوران اعتراف جرم کر لیتے تھے لیکن اس کے بعد منحرف ہو جاتے تھے، دوسرے وہ جو اعتراف گناہ کے بعد پہلی بار موت کی سزا سے بچ جاتے تھے لیکن ان کے خلاف دوبارہ اسی جرم کے ارتکاب کی گواہی مل جاتی تھی۔ ان دونوں گروہوں کو عام طور پر زندہ جلایا جاتا تھا۔ اذیت خانے سے لے کر عدالت تک اور عدالت سے لے کر اس چوک یا میدان تک جہاں مجرموں کو زندہ جلانے کی رسومات ادا کی جاتی تھیں، محکمہ احتساب کے ملازم اس بات کی پوری کوششیں کرتے تھے کہ سزا پانے والے اپنی موت سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں۔ اگر کوئی آخری لمحات میں بھی رائبوں کی خواہش کے مطابق کوئی نہ کردہ گناہ اپنے ساتھ لے لیتا تو اسے اس فرمانبرداری کا یہ صلہ دیا جاتا تھا کہ جلاد جو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا آگ کے شعلے قریب آنے سے پہلے اس کا گلا گھونٹ دیتا تھا یا گردن مروڑ کر ہلاک کر دیتا تھا۔ اور خداوندان کلیسا اس بات پر خوشیاں مناتے تھے کہ ان کی کوششوں سے ایک گناہگار اپنی روح کی ہلاکت اور جہنم کے دائمی عذاب سے بچ گیا ہے۔ ترکمیڈا اپنی موت سے پہلے ایک ایسی بھیانک چتا تیار کر چکا تھا جو اس کے بعد مسلسل 2 صدیاں جلتی رہی۔ ترکمیڈا کی زندگی میں اس مہیب الاؤ کا ایندھن عام طور پر یہودی تھے، لیکن سقوط غرناطہ سے چند سال بعد وہ مسلمان بتدریج اس آگ کے شعلوں کی طرف دھکیلے جاتے رہے تھے، جن کے ساتھ فرڈینینڈ کے معاہدے کی ایک اہم ترین شرط یہ تھی کہ کم از کم 40 سال تک مفتوحہ علاقوں میں محکمہ احتساب کو کسی قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے۔ سلطان ابو عبداللہ کی ہجرت کو 4 سال ہو چکے تھے اور اندلس کے لوگ اس کے متعلق صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ مراکش کے حکمران مولائے حسن کی فوج میں شامل ہو چکا ہے۔ الفجارہ میں وزیر ابو القاسم کے متعلق بھی کچھ عرصہ مختلف افواہیں مشہور ہوتی رہیں اور ہر نئی افواہ کے ساتھ اضطراب کی ہلکی لہریں اٹھتی، لیکن چند دن بعد سکوت طاری ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی تھی اور آخر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ فرڈینینڈ کی ہدایت کے مطابق غرناطہ کے گورنر مینڈوزا نے اہل شہر کو پرامن رکھنے کے لیے جو نرم پالیسی اختیار کی تھی اور آرک بشپ ٹلاویرا جس ظاہری رواداری سے کام لے رہا تھا، اس کے باعث اپنے مستقبل کے متعلق اہل شہر کے خدشات بہت حد تک دور ہو چکے تھے۔ لیکن ملکہ ایزابیلا ان تنگ نظر راہبوں کے زیر اثر تھی جنہیں مسلمانوں پر کلیسا کی مکمل فتح کے لیے ایک دن کی تاخیر بھی گوارا نہ تھی۔ وہ انہیں جبرن عیسائی بنانے اور ان کی مساجد کو گرجوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے تیار کر چکے تھے۔
اور ملکہ کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن فرڈینینڈ بغاوت کے خوف سے کوئی سخت قدم اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔